بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 429 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 58 اور 59 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کا وہ عیب بیان فرمایا گیا جس میں وہ اپنا نفاق چھپانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا ایمان ظاہر کرنا. اب ان کا وہ عیب بیان ہو رہا ہے جس سے قدرتی طور پر ان کا نفاق کھل جاتا ہے، یعنی حضور انور پر زبان طعن دراز کرنا. دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ منافقین کچھ بھی کریں، نمازیں پڑھیں، جہاد میں جائیں، صدقے دیں، مگر منافق ہیں. اب اس دعویٰ کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ کبھی ان کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جن سے ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے. تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ منافقین کا مال و اولاد اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب ہے. اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھو مالدار ہونے کے باوجود مال پر بڑے حریص ہیں کہ مال کی خاطر ایمان کو چھوڑنا پسند کر لیتے ہیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں شان نزول کی طرف. ان آیات کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں. پہلی روایت یوں ذکر کرتے ہیں کہ حضور انور فتح حنین کے بعد حوازن سے مال غنیمت جو حاصل ہوا وہ تقسیم فرما رہے ہیں. فتح مکہ میں ایمان لانے والوں پر بڑی کرم نوازی فرمائی، انہیں بہت کچھ عطا کیا، پرانے مسلمانوں کو کچھ کم عطا فرمایا. اس پر قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص ہرکوس ابن زہیر جس کا لقب تھا ذوالخویسرہ، تفسیر کبیر نے کہا ہے کہ اس کا نام مقداد بن ذی خویسرہ تھا. اللہ و رسولہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ بولا یا رسول اللہ آپ تقسیم میں انصاف کیجئے. حضور انور نے فرمایا اگر میں بھی انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ حضرت عمر نے اس منافق کے قتل کی اجازت چاہی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا ارادہ الہی یہ ہے کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم لوگ اپنی نمازیں روزے ان کی نمازوں روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے، قرآن بہت پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں. ان کے شان نزول میں دوسری روایت کچھ یوں ذکر کرتے ہیں. امام کلوی کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم لوگوں کو عطا یا تقسیم فرما رہے تھے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو ایک شخص جس کا نام ابو الجواز تھا اس نے کہا یہ تقسیم برابر نہیں ہے. اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. تیسری روایت کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں سونا چاندی تقسیم فرما رہے تھے. ایک بدوی بولا یا رسول اللہ اگر آپ کو رب نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے تو آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا. تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی. ابن عاصم سے روایت ہے ایک بار حضور انور کے پاس لوگ اپنے صدقات تقسیم فرمانے کے لیے لائے. حضور انور کی ہر طرف غریبوں کا ہجوم تھا.
حضور انور کے پاس لوگ اپنے صدقات تقسیم فرمانے لگے۔ پیچھے سے ایک شخص بولا کہ اس طرح بانٹنا انصاف نہیں ہے۔ تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی۔ البتہ مفسرین نے کہا ہے کہ پہلا قول ذی الخویسرہ والا وہی قول زیادہ درست اور راجح ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اے نبی کریم، ان میں بعض لوگ صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، یعنی عیب لگاتے ہیں۔ پس اگر صدقات میں ان کی مرضی کے مطابق انہیں مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور اگر ان صدقات میں سے ان کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے غنائم وغیرہ میں سے ان کو دیا ہے اسی پر راضی ہو جاتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ عن قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول دوسرے مال غنیمت وغیرہ میں سے اتنا دے گا جو ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تحقیق ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ لو کا جواب لکان خیر لہم یہ محذوف ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، چونکہ یہ علیحدہ جملہ ہے اس لیے واو ابتدائیہ ہے۔ منہم کی ضمیر انہی منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ یلمزو یہ لمز سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے دفع کرنا۔ اصطلاح میں عیب لگانے کو لمز کہا جاتا ہے۔ پھر صدقات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ صدقات اپنے ظاہری معنی پر ہے، یعنی صدقات و خیرات، اور روایت کی بنا پر صدقات سے مراد مال غنیمت سے، کیونکہ صدقہ بنا ہے صدق سے۔ اس سے مراد ہر وہ عطیہ ہو سکتا ہے جس سے ثواب مقصود ہو، کیونکہ اس سے بندے کا دعویٰ بندگی میں صدق و سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ چونکہ اس تقسیم کا ہر حصہ علیحدہ صدقہ تھا اس لیے صدقات جمع ارشاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے قسمت یا تقسیم پوشیدہ ہے، یعنی منافقین ایسے بد نصیب بے حیا بھی ہیں جو تقسیم صدقات میں آپ کو عیب لگاتے ہیں کہ آپ انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، مگر اس عیب لگانے کی حقیقت یہ ہے فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا۔ اس فرمان عالی میں ان کی عیب گوئی کا فساد بیان کیا گیا ہے۔ اعطوا کا نائب فاعل پوشیدہ ہے، رضو سے مراد آپ کی تقسیم سے راضی ہو جائیں، کچھ اعتراض نہ کریں، یعنی اگر انہی معترضین کو ان کی خواہشات کے مطابق مال دے دیا جائے تو آپ سے آپ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے، پھر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یہ پوری عبارت پچھلی عبارت فَإِنْ أُعْطُوا پر معطوف ہے، یہاں بھی يُعْطُوا کا نائب فاعل وہی ہے، قد رہا يُرِيدُون۔ اس عبارت میں اذا جزائیہ ہے فا کی طرح، اذا فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی ناراضگی فوراً بلا تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ دراصل مفاجاتیہ ہے، بمانے اچانک۔ فا جزائیہ کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اگر مال غنیمت یا صدقات و خیرات میں سے انہیں ان کی خواہش کے لائق نہ ملے تو وہ سخت ناراض ہو کر آپ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس فرمان عالی میں تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں۔ اس فرمان میں ما مفعول بھی ہے رضو کا، اللہ اور رسول آتا کا فاعل ہے، اگرچہ اس وقت عطا حضور علیہ السلام کی طرف سے ہو رہی تھی، مگر چونکہ حضور انور کا ہر کام اور کلام رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ حضور کا ہر کام و کلام در حقیقت رب تعالیٰ کا ہی کام و کلام ہوتا ہے، اس لیے اس کا فاعل ان دونوں ہستیوں کو بنایا گیا۔ اور کبھی یہی ہے کہ یہاں ما عام ہے، ہر تھوڑی بہت چھوٹی بہت عطا کو شامل ہے۔
یعنی اگر یہ منافقین اللہ رسول کی چھوٹی بڑی تھوڑی بہت عطا پر دل سے راضی رہتے اور قالوا حسبنا اللہ زبان سے کہتے ہم کو اللہ کا فضل و کرم کافی ہے، جو ہم کو اللہ دے دے وہی اس کا فضل و کرم ہے، خواہ اس میں ہمارے کسب کو دخل ہو یا نہ، ہمیں اب تک جو ملا ہے اس کے فضل سے ہی ملا ہے۔ آئندہ کے متعلق کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ وَرَسُولُهُ، اس فرمان عالی میں یؤتینا کا دوسرا مفعول پوشیدہ ہے صدقہ اخروی، یا کہ زائدن علیہ یا پھر قدر ما شئتنا، اور رسولہ یہ معطوف ہے لفظ اللہ پر، یعنی قریب ہے کہ ہم کو اپنے فضل سے اللہ اور رسول اور بھی دیں گے، اس سے زیادہ دیں گے، جتنا ہم مانگیں گے اتنا ہمیں ملے گا، جس سے ہمارے دل خوش ہو جائیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، اس فرمان عالی میں گزشتہ مضمون کی دلیل ہے۔ اگر رغبت کا صلہ من یا عن سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بے رغبتی، یعنی منہ پھیر لینا، اور اگر الا یا لام سے ہو یا فی سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس میں رغبت کرنا۔ یہاں الا سے صلہ لایا گیا ہے، یعنی ہم کو رغبت قلبی اپنے رب کی طرف سے ہے، دنیا ملے یا نہ ملے وہ راضی رہے، ہماری تمنا پوری ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ لو کی جزا پوشیدہ ہے اور وہ لکان خیر لہم ہے۔ آئیے طلبہ کرام خلاصہ تفسیر جان لیتے ہیں۔ مذکور منافقین کے نفاق کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو غنیمت یا صدقہ خیرات کی تقسیم میں عیب لگاتے ہیں۔ اس تقسیم میں عدل و انصاف آپ نے نہیں کیا، یہ کہتے ہیں، اپنوں اور پیاروں کو زیادہ دے دیا، دوسروں کو تھوڑا۔ ان کے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اس تقسیم میں انہیں ان کی خواہش کے مطابق دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے، اگر انہیں اپنی مرضی کے مطابق نہ ملے تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کی رضا اور ناراضی اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر ہے۔ اگر یہ ایسے موقع پر اللہ رسول کے دیے ہوئے مال پر راضی ہو جاتے، خواہ وہ کم ملتا یا زیادہ، اور زبان سے کہتے کہ ہمیں اللہ اور اس کا فضل و کرم ہی کافی ہے، مال تھوڑا ملے یا بہت، اگر آج کم ملا تو پرواہ نہیں، ہم کو امید ہے اللہ رسول ہم کو اور دیں گے اور بہت دیں گے، جتنا ہم مانگیں گے اس سے سوا دیں گے، ہم کو رغبت اللہ کے فضل میں ہے، مال ملے یا نہ ملے، اگر ملے تو کم ملے یا زیادہ، اگر ایسا کہتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ منافقین کی اس بکواس پر حضور انور کو بہت صدمہ ہوا اور فرمایا کہ موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے زیادہ ستایا گیا تھا اور انہوں نے صبر کیا۔